بعض اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی حج اور زیارت سے بھی افضل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک ایک شخص کا نام ہے جو 50 سال تک مسلسل حج پہ گیا۔ 50 سال، ایک سال ہم حج پہ، 2 سال کورونا کی وجہ سے حج پہ نہیں گئے تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ حج پہ جاتا ہے، اگر وہ 1 سال 2 سال حج پہ نہ جائے، یا جو اس سال ابھی حج پہ گئے ہیں، اگلے سال جب حج کا موسم نہیں آئے گا اور وہ ٹی وی پہ حجاج کو دیکھیں گے، اس کا دل یہاں نہیں ہوگا، اس کا دل مکہ میں تڑپ رہا ہوگا۔ ایسی ہے جو لوگ حج کر کے گئے ہیں، وہ مشاہدہ، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ یہ 50 سال مسلسل حج پہ گیا۔ اگلے سال حج کی تیاری کے لیے جا رہا تھا۔ کوفہ کا یہ واقعہ ہے۔ سواری خریدنے کے لیے اور کرائے پہ لینے کے لیے جا رہا تھا۔ رستے میں دیکھا کہ ایک گند کا ڈھیر ہے جہاں ایک خاتون بیٹھی ہے اور کچھ چن رہی ہے گند کے ڈھیر سے۔ عبداللہ کہتا ہے میں اس خاتون کے قریب آ گیا۔ جو ہی میں اس خاتون کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک یہ خاتون مکمل حجاب میں ہے اور ایک مری ہوئی مرغی سے اس کے بال صاف کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، صاف کر رہی ہے۔ میں نے کہا اے کنیز خدا، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ مری ہوئی مرغی ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کنیز خدا نے کہا تیرا اس سے سروکار نہیں ہے، تو جدھر جا رہا ہے چلا جا۔ بعض لوگ اتنے سفید پوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حاجت کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے غربت دی بھی ہے، سفید پوشی اختیار کرو، ہر بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، فقط اس سے اگر ضرورت ہے مانگو جو شریف بھی ہو، قدردان بھی ہو۔ یہ خاتون بھی عزت دار خاتون تھی، غیرت مند خاتون تھی، خوددار تھی۔ اس نے کہا ہے بندہ خدا تو جدھر جا رہا ہے جا، میرا جو فریضہ ہے میں وہ انجام دے رہی ہوں۔ عبداللہ نے اصرار کیا، اے کنیز خدا مجھے بتا تو اس گوشت کو کیا کرے گی؟ کہا اگر تو اصرار کرتا ہی ہے نا تو پھر سن، میں ایک سید زادی ہوں، سادات کی مدد کیا کرو، جو غریب سادات ہیں اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے ان کی مدد کیا کر۔ میں ایک سید زادی ہوں اور میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میری 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آج تیسرا دن ہے ہمارے گھر میں کچھ چیز نہیں ہے کھانے کی، ہم پہ واجب اور لازم ہو چکا ہے کہ کچھ کھائیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ میں یہ مرغی کو صاف کروں گی، اس کو کاٹ کے اپنے گھر لے جاؤں گی، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ کھلاؤں گی، انہیں نہیں بتاتی کہ یہ مری ہوئی مرغی ہے، ان کو کھلاؤں گی اور اپنی جان بچاؤں گی۔ عبداللہ نے اب یہ سوچا نا تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ دل میں سوچا، کہا عبداللہ تیرے حج کس قابل ہیں؟ اولاد نبی حرام چیزیں کھا رہی ہے، تو حج پہ جاتا ہے۔ جتنی رقم تھی نا عبداللہ کے پاس، عبداللہ نے اس خاتون کی عبا میں وہ رقم ڈال دی اور وہیں سے واپس گھر آ گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں واپس پلٹا نا، اب وہ یہ بات فقط وہی سمجھ سکیں جو حج پہ متعدد بار جا سکتے ہیں، گئے ہیں، کہ میرے دل میں جو ایک درد اور تکلیف پیدا ہوئی نا کہ میں اس سال حج پہ نہیں گیا ہوں، پیسہ جو تھا وہ تو میں نے سارا اس سے زادی کو دے دیا، جو میرے دل میں درد اور تکلیف پیدا ہوا نا، اس کے لیے میں نے رب سے دعا کی، پالنے والے اس درد اور تکلیف کو دور کر، حج کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم ہوئی، اللہ نے اس کے دل میں ایک سکون کی کیفیت پیدا کر دی، سکون اسے ملا۔ عزاداران مظلوم کربلا حج ختم ہو گیا۔ حج کے بعد آپ کے ہاں بھی دستور ہے جب حاجی آتے ہیں تو اس کی ملاقات کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، جایا کریں۔ عبداللہ بن مبارک نے بھی کہا میں حج پہ تو نہیں جا سکا ہوں، کیوں نہ حاجیوں کی ملاقات کے لیے جاؤں، حاجی جو واپس آئے ہیں ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب کے گھر گیا،
کہا مبارک ہو اللہ نے تجھے اپنے گھر کا حج نصیب کیا ہے۔ کہا عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، میں نے تمہیں عرفات میں دیکھا تھا۔ عبداللہ تمہیں بھی مبارک ہو، ہم نے تمہیں عرفات میں دیکھا تھا، اکٹھے ہم نے دعائے عرفہ پڑھی تھی۔ عبداللہ پریشانی کی عالم، میں تو گیا نہیں ہوں، اس نے مجھے کہاں سے دیکھا؟ چپ کر گیا، اٹھ کے دوسرے بندے کے پاس گیا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ مبارک ہو تجھے، تو نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے، بیت اللہ کا تو زائر ہے۔ عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، مینا میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ دوسرے حاجی کے پاس، تیسرے غرض یہ کہ جس حاجی کے پاس جاتا اسے مبارک دیتا، وہی حاجی اسے کہتا عبداللہ تمہیں بھی مبارک ہو، ہم نے تجھے حج کے مقام پہ دیکھا تھا۔ عبداللہ پریشان ہوا، گھر میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پیغمبر سے توسل کیا، یا رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ مجھے مبارکیں کیوں دے رہے ہیں؟ سویا، خواب میں پیغمبر آئے، پیغمبر نے کہا عبداللہ تو نے میری نسل سے ایک سید زادی کی مدد کی تھی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اب قیامت تک تو حج پہ جائے یا نہ جائے وہ فرشتہ تیری نیابت میں حج کرے گا۔